شام کی جانب سے خیبر کا بڑا علاقہ سرسبز و شاداب اور زرخیز تھا، جس میں باکثرت کھجور کے باغات بھی تھے اور کھیتی کی زمینیں بھی۔ انہی کھیتی کی زمینوں اور باغات کے درمیان مختلف ناموں کے چند مضبوط قلعے تھے۔ مدینہ سے جلا وطنی ہو کر یہودی ان قلعوں میں آباد ہو گئے تھے، اور تمام قلعوں کا مشترکہ نام خیبر تھا، جو ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر موجود تھے۔ ان کی تعداد 7 تھی، اور یہی 7 قلعے یہودیوں کی تمام سازشوں کا مرکز تھے، جنہیں وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کی فتوحات سے یہودی فکر مند ہوئے کہ اب مسلمان ان پر چڑھائی کریں گے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی اور آس پاس کے چند قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہودیوں کو مزید سازشیں کرنے اور سر اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں اس غزوہ کا ارادہ فرمایا، اور 1500 جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں شرکت فرمائی۔ غزوہ خیبر کی شروعات اس طرح ہوئی کہ چند دن پہلے یہودیوں کے سہیوگی یعنی حلیف قبیلہ غطفان کے چند بدو مسلمانوں کی چراگاہوں پر حملہ کر کے چراتے ہوئے مویشی ہنکا کر لے گئے، اور مسلمانوں نے تعقب کر کے انہیں حاصل کر لیا تھا۔ اس قبیلے کا یہودیوں سے سمجھوتا تھا کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لشکر خیبر کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جانب قیام فرمایا جس طرف قبیلہ غطفان رہتا تھا، تاکہ اس قبیلے کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع ہو جائے، اور اگر اس کی خواہش ہو تو وہ بھی جنگ کر کے اپنے ارمان نکال لے۔ لیکن غطفانی مقابلے کے لیے نہ نکلے۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، اور رات کے وقت جب تمام اہل خیبر بے خبر سو رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر کے قلعے پر پہنچ گئے۔ یہود نے اپنی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ ان کے پہرے دار رات کے وقت گشت کرتے رہتے تھے، لیکن اس رات قدرت الہی سے ان پر نیند طاری ہو گئی اور انہیں اسلامی لشکر کی آمد کا علم نہ ہو سکا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالق کائنات نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اسی لیے کیسے ممکن تھا کہ رحمت للعالمین سوئے ہوئے دشمنوں پر حملہ کرنا گوارا فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غفلت کی حالت میں کسی پر بھی حملہ نہ فرماتے، اور شب خون یعنی رات کو حملہ کرنا اس کو ناجائز سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کو جنگ کا انتظام فرمایا اور صبح صف بندی فرمائی۔ صبح کے وقت جب یہودی اپنے کھیتی کے آلات لے کر کام کاج کے لیے باہر نکلے تو اسلامی لشکر کو سامنے پا کر چلائے، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے ہیں، اور وہ الٹے پائے قلعے میں گھس گئے۔ یہودی اسلامی لشکر کا کھلے میدان میں مقابلہ کرنے سے پرہیز کرتے رہے۔ جنگ شروع ہوتی تو قلعوں کے پاس ہی لڑتے، اور جب انہیں شکست ہوتی تو وہ قلعوں کے اندر گھس جاتے۔ 6 دن تک اسی طرح جنگ جاری رہی۔ کچھ فتوحات بھی ہوئی، لیکن قلعے فتح نہ ہوئے۔ آخر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں، وہ پیچھے نہ ہٹے گا، اور حق کے تعالیٰ اس کے ہاتھ اور اس مہم کو کامیاب فرمائے گا اور فتح عطا فرمائے گا، اور اسے تیرے بھائی کے قاتل سے بدلہ لینے کا موقع بھی عطا فرمائے گا۔ ہر صحابی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خواہش مند تھا کہ جھنڈا اسے نصیب ہو، لیکن دوسرے روز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ انہیں آشوب چشم یعنی آنکھ آنا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر اپنا مبارک
लुआब दहन उनकी आंखों में लगा दिया और फरमाया कि बिस्मिल्लाह करो। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें फ़ौरन अच्छी हो गई। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झंडा उन्हें अता फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर के साथ आगे बढ़कर किले का मुहासिरा कर लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेमिसाल शुजाअत के बाइस यक्के बाद दूसरे खैबर के किले फतह हुए और उनसे बेशुमार माली गनीमत मुसलमानों के हाथ आए। सबसे पहले जो किला फतह हुआ उसका नाम कमूस था। ये किला तमाम किलों से ज़्यादा मजबूत था। वहाँ के यहूद ने जंग किए बगैर अपना माल और दौलत मुसलमानों को देना गवारा ना किया और जंग पर आमादा हुआ। चुनांचे दोनों तरफ से सफ बंदी हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किला कमूस के नीचे आए और उन्होंने अपना झंडा पत्थरों के एक टीले पर गाड़ दिया। यहूदियों में से एक ने पूछा कि आप कौन हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में बताया कि मैं अली बिन अबू तालिब हूँ। उस यहूदी ने कहा कि मैंने तौरात में तुम्हारे सिफात नहीं पढ़े। इसके बाद जो यहूदी सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले के लिए किले से बाहर निकला वो हारिस था, जो मरहब का भाई था। वो बहुत नीडर और बहादुर था, मगर जब उसने मुकाबला किया तो हज़रत अली के हाथों कत्ल हो गया। उसका भाई मरहब मशहूर पहलवान था। वो 1000 आदमियों से तने तनहा लड़ने की ताकत रखता था। हारिस के कत्ल होने पर वो अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए मैदान में आया और अपने साथ बहादुरों की एक जमात भी लेकर साथ आया। उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला